الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الامجاد واصحابہ الصدق والصفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ. بنا نور سے جسم والا کسی کا، بنا نور سے جسم والا کسی کا، زمیں پر نہ گرتا تھا سایہ کسی کا، زمیں پر نہ گرتا تھا سایہ کسی کا، فرشتے جھلاتے تھے جھولا کسی کا، فرشتے ہلاتے تھے جھولا کسی کا، اور قمر جانتا تھا اشارہ کسی کا، قمر جانتا تھا اشارہ کسی کا، سوا حکم سننے کے چارہ نہ ہوتا، سوا حکم سننے کے چارہ نہ ہوتا، زمانہ اگر پاتے موسیٰ کسی کا، زمانہ اگر پاتے موسیٰ کسی کا، اور خلیق اس لیے موت کو کہتے ہیں وصل، لحد میں دکھاتے ہیں چہرہ کسی کا، لحد میں دکھاتے ہیں چہرہ کسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کروڑہا فضل ہے کہ اس نے ہم کو اپنے محبوب رسول اکرم سید عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پیدا فرما کر ہم کو یہ بتلا دیا کہ ہم نے اپنے محبوب کو تم کو دے کر تم پر بہت بڑا احسان کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا اپنے نبی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا فرمائی، آپ کی تعریف فرمائی، آپ کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں. ہم کو یہ جاننا ضروری ہے ایز امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نے کیا ریولیوشن اور کیا چینجز لائی. اگر ہم ہسٹری دیکھیں گے، تاریخ آپ پڑھیں گے، مورخین کی جو انہوں نے صفوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے پر کیا ہے، اس کو رونق بخشی ہے، اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے دنیا کن ظلمات، کن اندھیروں میں گم تھی، اور انسان بس نام کے لیے انسان تھا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا ایک ایسی گمراہی کی طرف چل پڑی تھی کہ اس سے لوٹ کر واپس آنا محال تھا، اور لوگ بدتر ہو چکے تھے، یعنی کہ حیوانیت ان کے دلوں میں جاگزیں ہو چکی تھی، نام کے انسان تھے. اگر ہم ورلڈ کو دیکھیں گے کہ دنیا کس طرف گئی تھی، 5ویں صدی اور 6ویں صدی میں ایسا ماحول تھا کہ ہسٹورینز بتاتے ہیں کہ اس پیریڈ کو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، یعنی 570 AD میں آپ کی جب تشریف آوری ہوئی، تو وہ پیریڈ کو، اس ایج کو کہا جاتا ہے میڈیول پیریڈ، یعنی قرون وسطیٰ. اور اس کو اس نام سے بھی موسوم کیا گیا کہ اس کو ڈارک ایج کہا گیا، کہ وہ ڈارک ایج تھی کیونکہ انسانیت پستی کی طرف چلے گئی تھی، اور کوئی اس کو ہاتھ پکڑ کر واپس لانے والا نہیں تھا، کیونکہ ایک
زمانہ دراز گزر چکا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پردہ فرمائی ہو کے. تو اس کے بعد ایک طویل عرصہ دنیا کا ایسا گزرا جس میں کوئی نبی نہیں تھے، کوئی گائیڈنس نہیں تھی. ان کا معاملہ ایسا تھا کہ کیونکہ اس ٹائم پر جو ہے جو رومن امپائر تھا اور اس کے بعد پھر یہ پرشین امپائر تھا، اس ٹائم پر ان آپس میں ان کی جنگیں ہوا کرتی تھیں. اگر آپ پرشین سائڈ دیکھیں تو ان کے پاس جو امیر جو طاقتور تھے بس ان کا ہی غلبہ تھا. وہ غریب کو، پچھلے طبقے کو ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں تھی. اور پھر اگر ہم رومنز کو دیکھیں تو وہ اپنی طاقت میں مست تھے اور اپنے نشے میں چور تھے کہ وہ گلیڈیٹرز کو اور ایسے کھیل تماشوں میں انہوں نے زندگی گزاری. اور جیسا میں نے عرض کی کہ جو غریب اور نچلا طبقہ تھا اور جو عورتیں تھیں اس زمانے کی، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کے کوئی رائٹس نہیں تھے. یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ لوگ عورتوں کو انہیریٹنس میں، وراثت میں حصہ تو دور کی بات، وہ عورتوں کو پراپرٹی سمجھتے تھے کہ عورتوں کو بیچ دیا کرتے تھے. اگر وہی ہم ایشین سائڈ دیکھیں، انڈین سائڈ دیکھیں تو ہم کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ ستی کا ماحول چلتا تھا کہ جو ہے نا عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. شوہروں کی وفات پر عورتوں کو بھی جلا دیا جاتا تھا اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. اور چائنیز سائڈ اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کی ڈائنیسٹیز چلتے تھے. وہاں پر بدھسٹ مذہب اس کا بول بالا تھا تو وہاں پر لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. اور پھر اگر ہم عالم عرب کی طرف جب نظر ڈالیں گے، اللہ اکبر، عالم عرب اور عربی لوگوں کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ لوگ اتنی پستی کی طرف تھے کہ خاص طور سے عورتوں کے لیے، خاص طور سے بچیوں کے لیے ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں تھی. اور انہوں نے عورتوں کو زندہ درگور کرنا شروع کیا. اور انہوں نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کسی نے 10 لڑکیوں کو اس نے زندہ دفن کر دیا، کسی نے 7 لڑکیوں کو دفن کر دیا. ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے اپنی بچی کو، جو کہ اچھی ایک ایج تک آ گئی تھی، وہ ٹاڈلر تھی، اور اس عمر میں نے اس کو ایک جگہ لے کر گیا، وہ مجھے پکار رہی تھی، یا رسول اللہ وہ مجھے پکار رہی تھی. اور جب میں نے گڑھا کھودا تو اس نے مجھ سے اپنے بھولے پن سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اور آخری جو اس کے الفاظ تھے اس نے کہا، ابا جان، ابا جان. اور یہ کہتے کہتے وہ کہہ رہی تھی، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے. آقا نبی رحمت ہے، رحمت عالم ہے، آپ دیدہ ہو گئے. آقا اتنا روئے کہ آقا کے آنسو خشک ہو گئے. تو کسی صحابی نے ان کو روکا، ان کو ٹوکا اور کہا کہ تم ہمارے آقا کو کیوں غم زدہ کرتے ہو؟ اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ نہیں، تم پھر سے وہ واقعہ سناؤ، پھر سے وہ سناؤ تم نے کیا کیا. دور جاہلیت کی وہ بات سنا رہے تھے. تو انہوں نے پھر جب یہ وہ واقعہ دہرایا تو میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک تر ہو گئی، آنسوں سے تر ہو گئی. تو بتانا یہ ہے کہ آقا سے پہلے آج لوگ ٹھیکیدار بنتے ہیں، آج لوگ انسانیت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، خاص طور سے ویسٹرن جو لوگ ہیں، ویسٹ کا جو سائڈ، مغربی جو لوگ ہیں، چاہے وہ USA ہو یا پھر یوروپ ہو، یہ لوگ انسانیت کے علمبردار بننے کو جاتے ہیں، فلیگ بیرر بننے کو جاتے ہیں کہ ہم نے ہیومن رائٹس دیا. جبکہ ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، یہ لوگ ڈارک ایج میں تھے، یہ لوگ کے پاس کوئی انسانی حقوق کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. آقا نے ان کو بتایا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. 1948 میں یہ ایک بل پاس ہوا ہیومن رائٹس کے تعلق سے کہ جو ہے نا لوگوں کو حقوق دیے جائیں گے، انسانی حقوق کی بات ہوئی. یہ بل یونائٹڈ نیشنز میں پاس ہوا 1948 میں. آپ سمجھیں کہ یہ جو مہم شروع ہوئی تھی ان کی، انہوں نے جو سمجھنا شروع کیا کہ ہیومن رائٹس کیا ہے، وہ ان کے لیے 1000 سال لگ گئے اس انسانی حقوق کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، انسانی جان کا معاملہ کیا ہوتا ہے. وہ سمجھنے کے لیے ان کو 1000 سال لگ گئے. مگر ہمارے آقا رحمت عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
دنیا کو بتا دیا، چاہے کہ وہ حلف الفضول کا معاملہ ہو، چاہے وہ میثاق مدینہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ فتح مکہ کا وقت ہو، یا پھر جو آخری آپ نے منشور جو دنیا کو دیا، ایک جامع کانسٹیٹیوشن جو دنیا کو دیا خطبہ حجۃ الوداع کی صورت میں، اور آپ نے دنیا کو بتا دیا، اور قیامت تک آپ کا یہ کانسٹیٹیوشن باقی رہے گا۔ اور آپ نے بتا دیا کہ انسانی حقوق اگر کسی نے بتائے ہیں، ہیومن رائٹس، ایکوالٹی، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ویمن، فریڈم آف چلڈرن، فریڈم آف سرونٹس کسی نے بتائے ہیں، وہ آپ کے اور ہمارے آقا نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا، لوگ جانوں کی، مالوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ عربی لوگ عرب میں لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور ان کے فیملیز کو بیچ دیا کرتے تھے، بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے۔ یہ انسانی جان کی اوقات تھی، یہ انسانی مال کی اوقات تھی کہ کسی کا مال، کسی کی جان سلامت نہیں تھی۔ اس سے پہلے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ معاملہ تھا، دنیا تاریکی کی طرف تھی، ظلمات کی طرف تھی، اور ہمارے آقا نے وہ ریولیوشن کو لایا۔ اور چونکہ میرا موضوع توحید اور حجۃ الوداع ہے، تو اس کے لیے میں نے یہ تمہیداً یہ کلمات عرض کیے، اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آج اس حجۃ الوداع کے موقع پر جو سرکار نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اٹس ہائی ٹائم کہ ہم سمجھیں آج رسول پاک کی سیرت پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ اور جب تک انسانیت آقا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے چلے جائے گی وہ کامیاب ہوگی، چاہے وہ کوئی ہو۔ اگر اس نے آقا کے ارشادات پر عمل کر لیا تو وہ سکسیسفل ہوگا، وہی کامیاب ہوگا، اور فلاح و بہبود آپ کی سکسیس اسی پر منحصر ہے کہ آپ حضور کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ تو خطبہ جو حجۃ الوداع ہے، یہ خطبہ کئی محدثین نے، کئی مورخین نے نقل کیا، بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں اور دوسرے سیاہ ستہ کے کتب میں اس خطبے کو نقل کیا گیا۔ اور جو ایک ایک الفاظ ہے آقا کے، آپ دیکھیں حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو میں نے آیت خطبے میں نے تلاوت فرمائی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کن میں؟ ان پڑھ لوگوں میں، فی الامیین، ایک رسول کو بھیجا، اور ان کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کی کوالٹیز، ان کے صفات کیا ہیں، ان کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، کہ وہ لوگوں کو آیتیں تلاوت کر کے بتاتے ہیں، آیتیں تلاوت کر کے اس کو پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگوں کو مزکا مصفا کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پیوریفائی کرتے ہیں، اور وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی، وہ حکمت دیتے ہیں، وہ وزڈم دیتے ہیں، لوگوں کو صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ اس سے پہلے، ان کے مبعوث ہونے سے پہلے اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھے لوگ، جیسا میں نے عرض کیا کہ لوگ پستی کی طرف جا چکے تھے، کھلی گمراہی میں تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عزت بخشی، ان کو عقل بخشی، ان کو حکمت بخشی، ان کو رفعت بخشی۔ اور خطبہ حجۃ الوداع اسی پر مبنی ہے۔ آپ کا ایک جامع ایک سٹیٹمنٹ جو ہے سرکار کا، جو ہم کو کانسٹیٹیوشن دیا سرکار نے، جبکہ صحابہ کا جم غفیر ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں، اور آقا علیہ السلام نے ایسے الفاظ کا چناؤ کیا، یقیناً میرے آقا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے مالک، آپ کوئی بات وحی کے بغیر نہیں فرماتے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع اس کی ایک مثال ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ اذا کان یوم الحج اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفۃ فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس خطبته التي بين ما فيها ما بين، کہ حج کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، اور جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو اونٹنی تھی قصوہ، وہ اس کو لانے کا حکم فرمایا،
اور اونٹنی تیار کر کے جب حاضر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اس پہ سوار ہو کر، اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور بیان فرمائے۔ خطبے کے ابتدا میں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے ہمیشہ جو درس دیا، توحید کا جو درس دیا آقا نے، وہ اس خطبے میں بھی عیاں ہوتا ہے کہ پہلی بات جو آپ نے فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عقیدہ توحید جو آقا کے مشن کا جو سب سے اہم حصہ تھا، عقیدہ توحید لوگوں کو بتانا، توحید کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کے نام پر اور شرک و بدعت کے نام پر لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا، اللہ والوں سے دور کیا جا رہا، رسول پاک کی شان میں بے ادبی اور جو ہے نا لبکشائی کی جا رہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں زبان دراز ہو رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس نے توحید تم کو سکھایا وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ ایسے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام توحید کا درس دے رہے ہیں، توحید کا اعلان فرما رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا اعلان فرما رہے ہیں، جہاں پر کعبے میں 360 بت موجود تھے، اور وہ بت ایسے تھے کہ لوگ وہ صرف ریلیجیسلی اس کو فالو نہیں کرتے تھے، ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بٹ کہ ان کا وہاں پر فائنینشیل مفاد بھی اس میں موجود تھا، کیونکہ بعض بتوں کو اس واسطے بھی رکھا گیا تھا کعبے میں کہ ان بتوں کو جو ہے نا کوئی ایک قبیلے کا ہے، کوئی ایک قبیلے کا ہے، تو کوئی ایک ڈیل ہو گئی، کوئی ایک سودا ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کی طرف سے یہ بت رکھ دو، یہ بت رکھ دو، یہ بت رکھ دو، اس طرح کرتے کرتے 360 بت جمع ہو گئے۔ اور اس وقت ایسا اعلان کرنا، توحید کا اعلان کرنا، ایک خدا کی طرف بلانا، ایسا معاملہ تھا کہ اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا تھا۔ اور ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں سیرت مبارک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملے کیے گئے، وہ روایات مشہور ہیں بخاری اور مسلم کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں عبادتیں کرتے ہیں، تو وہ لوگ آتے ہیں، کفار مکہ آتے ہیں، سرکار کو اذیتیں دیتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سال اس کو بیان کیا تھا کہ آقا پر کتنی مصیبتیں آئیں، دین کی اشاعت میں، دین کی پروپیگیشن میں کتنی مصیبتیں آقا نے دیکھی، اپنی دین کی تبلیغ میں آپ نے کیسی مصیبتوں کو جھیلا، اور آپ نے صبر کیا، اور آقا کو قرآن سے صبر کی تلقین کی جاتی تھی۔ اور پھر وہی لوگ جب آقا کی اس بات کو قبول کیے تو وہ سب سے عظیم لوگ بن گئے، جنہوں نے آقا کے اس توحید کے پیغام کو قبول کیا وہ سب سے عظیم لوگ بن گئے، کیونکہ آپ کو سمجھنا ہے کہ جو توحید ہے، اللہ کو ایک ماننے کی جو بات ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو آج ایک نئے قسم سے فتنے آ رہے ہیں، نئے قسم سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا کہ بھائی نہیں، آپ جو ہے نا توحید کو مانیں گے، ہم صرف ایک اللہ کو مانیں گے، ہم صرف قرآن کو مانیں گے، ہم حدیث کو نہیں مانیں گے۔ منکرین حدیث آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ایسے نوجوان بالکل ینگ بچے آتے ہیں، آگے کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، حدیث کو جو ہے نا، کیونکہ حدیث آدمیوں کی لکھی ہوئی ہے تو ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم صرف قرآن کو مانیں گے، کہ آقا کے ارشاد کی، نعوذ باللہ، آقا کے ارشادات کے منکر بن رہے ہیں۔ تو اس چیز کو روکنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آقا کے بغیر جو بھی ہو، آقا کے بغیر تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم آقا کے نہ ہو جاؤ۔ کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، اجی رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ آقا کے بغیر کوئی چیز ممکن، چاہے تم کتنا بھی درس دیتے چلے جاؤ، توحید توحید توحید، اور آقا کی محبت کا درس نہ دو، آقا کی پیروی کا درس نہ دو، آقا کی جو شان ہے اس کو نہ بیان کرو، تو تم نے ادھورا درس دیا۔ اور توحید کو سمجھنے کے لیے ہم کو شرک کو بھی سمجھنا ہوگا۔ آج لوگوں کو گمراہ کیا جا کہ بھائی آپ کسی کا ادب کرو تو شرک ہو جائے، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو شرک ہو جائے، استغاثہ کرو تو شرک ہو جائے، یا رسول اللہ کہو تو شرک ہو جائے۔ ارے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ ایک بڑے مفتی ہے سعودی عرب کے، ان کو بہت مانتے ہیں اور ان کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے، جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کو بہت کوٹ کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو بار بار رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں وہ لوگ نعوذ باللہ جو ہے نا شرک کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیسی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ شرک کیسا ہوا؟
یہ تو آپ کے ایمان کو لیول اپ کرتا ہے، یہ اپ گریڈ کرتا ہے آپ کے ایمان کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہی سے ہم کو توحید بتائی گئی، تو اس لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز کا تعارف ہونا ہو، کوئی چیز کو آپ کو پہچاننا ہو، تو پہلے اس کے ضد کو پہچانی جائے۔ یعنی کہ آپ کو توحید سمجھنا ہے تو پہلے آپ کو شرک کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی چیز تعریف الاشیاء باضدادها، کہ بڑا مشہور قول ہے کہ کوئی چیز کو سمجھنا ہو، کسی چیز کی معرفت حاصل کرنا ہو، اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ کوئی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کوئی آئے اور عرض کیے کہ کسی کی تعریف کرنا شروع کر دیا، کہ کہنے لگے کہ یہ شخص ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے، یعنی کہ وہ اتنا بڑا زاہد ہے، اتنا بڑا متقی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کیا ہے۔ تو آپ نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے کہا کہ اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بہت امکانات ہیں، کہ وہ there is a lot of probability کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے، تو وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے ضد کو سمجھنا ہوگا، اس کے اپوزٹ چیز کو سمجھنا ہوگا۔ تو توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کو سمجھنا ہوگا۔ شرک اس کو کہتے ہیں کہ فلاں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرک کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ملک، جو سلطنت ہے، اس میں کسی کو ایسوسیٹ کر دیا، کسی کو شریک بنا دیا۔ اس کو علماء نے شرک کی اصطلاح میں اس کو بیان کیا کہ شرک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلطنت میں شریک کر دے اور اس کی وحدانیت میں شریک کر دے، اس کے ایک ہونے میں شریک کر دے، تو وہ شرک ہوتا ہے۔ اور توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید یہ وحدت، لفظ وحدت جو باب تفعیل کا مصدر ہے اس سے لیا گیا ہے۔ تو اس سے سمجھنے کے لیے ہم کو امام غزالی کا وہ جس کی وضاحت کی عقیدہ توحید کی، اگر ہم کو اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وحدانیت، اس کی اکائی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انہ فی ذاتہ واحد لا شریک لہ، فرد لا مثیل لہ، صمد لا ضد لہ، منفرد لا ند لہ، وانہ واحد قدیم لا اول لہ، ازلی لا بدایۃ لہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید آپ نے اس طرح بیان کی کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، یکتا ہے، جس کی مثل کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں کہ اولیاء اللہ کا طریقہ یہ منفرد اسٹائل ہوتا ہے، ان کا ایک انفرادی اسٹائل ہوتا ہے، ان کا ایک یونیک اسٹائل ہوتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کس طرح بیان کی جا رہی کہ وہ یکتا ہے، جس کی کوئی مثال نہیں، وہ بے نیاز ہے، جس کی کوئی ضد نہیں، وہ منفرد ہے، جس کی مانند کوئی نہیں، وہ ایسا واحد اور قدیم ہے کہ جس کا اول کوئی نہیں، وہ ازل سے ہے، جس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کا وجود ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جس کا کوئی آخر نہیں، وہ ابدی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ قائم اور باقی رہنے والا ہے، جس میں کوئی انقطاع نہیں، وہ جلالت کی صفت سے متصف رہا ہے، مدتوں کے خاتمے اور زمانوں کی ہلاکت کے باعث اس فنائیت اور انجام کے سبب اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی سب کچھ ہے، وہ سب سے پہلے تھا اور وہ سب سے آخر ہے، وہ سب سے پہلے ہے، وہ سب سے ظاہر ہے، وہ سب سے باطن ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو چھپے ہوئے چیزوں کو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اعلانیہ، ان تمام چیزوں کو کی وہ خبر رکھنے والا ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم خبیر ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ جاننا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کیا درس دیا۔ اور توحید اور شرک کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں اس چیز کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے کہ جو ہے نا ہر چیز سے شرک کو لے کر لوگوں کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ کام کرو تو شرک، وہ کام کرو تو شرک، وہ کام کرو تو شرک۔ آپ کسی کے مزار پہ جاؤ، اولیاء اللہ کے پاس جاؤ، کسی پیر کے پاس جاؤ، کسی عالم کے پاس جاؤ، ان کو جھک کر آپ سلام کرو، آپ بوسہ دو، قدم بوسی کرو، شرک ہو جاتا۔ والدین کا ادب کرو، شرک ہو جاتا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، شرک ہو جاتا۔ ان کی بارگاہ میں یا رسول اللہ بول دیے، شرک ہو جاتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کر دیے تو شرک ہو جاتا۔ یہ تمام چیزوں کو، ان تمام آئیڈیاز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خارج کیا۔ کس طرح؟ آپ جب
احد کے میدان میں تشریف لے گئے، اور عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، قال عقبۃ فكانت آخر ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ نے ممبر پر رونق افروز ہو کر اس طرح نصیحت فرمائی جیسے کوئی زندوں اور مردوں کو نصیحت فرماتا ہے، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ واللہ اللہ کی قسم میں یہ خوف نہیں کرتا، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ آقا نے خود اپنی زبان مبارک سے، اور حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر ہی آقا کو آخری مرتبہ دیکھا کہ آپ ممبر پر جلوہ فرماتے، یعنی کہ وہ آپ کے خطبات میں سے آخری خطبہ تھا۔ اس ٹائم پہ جب رسول پاک نے تمام دین کو مکمل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ پیغام آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ پیغام آ چکا ہے، دین مکمل ہو گیا، یعنی کہ اللہ کے رسول نے اپنی ذمہ داری کو جب پورا کیا، اس کے بعد جب آپ اپنا آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جب حضرت عقبہ فرما رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کو وہ آخری مرتبہ دیکھا ممبر پر ظاہری پردہ فرمائی سے پہلے، تو اس ارشادات میں سے ایک ارشاد یہ ہے، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں رسول پاک کی تعظیم سے، اولیاء اللہ کی تعظیم سے، ان کو دور کر کے بولتے ہیں، لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ باضابطہ سوشل میڈیا پر یہ مہم چلائی جاتی ہے کہ یہ جتنے بھی خاص طور سے اولیاء اللہ کے ساتھ، غوث اعظم کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ چل رہا ہے، لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے ان کی نسبتوں سے، اور اہل خانقاہ سے دور کیا جا رہا ہے، جبکہ رسول پاک نے کلیئرلی فرما دیا کہ مجھے خوف ہی نہیں ہے تم شرک کرو گے، وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے یہ خوف ہے، اور یہ حقیقت ہے، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقیقی بات ہے کہ آقا نے جو فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ تم اس دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس دنیا کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کر دو گے، اس دنیا کی خاطر قتل و غارت گیری کرو گے اور ہلاک ہو جائے گے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے دنیا کی محبت کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کر لیا۔ مجھے اس کا خوف ہے کہ تم اس دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس حب دنیا کو اپنے دل میں بسا لو گے، مجھے اس کا خوف ہے، مگر یہ خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، کہ اجتماعی طور پر یہ امت شرک کرے گی۔ اور آج لوگوں کو، ایک بڑے حصے کو، ایک بڑے چنک کو امت کے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ شرک میں مبتلا ہے۔ یہ افسوس ہے اور تف ہے ان لوگوں پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھتے نہیں، اس کو سمجھتے نہیں، اور لوگوں کو شرک اور بدعت کے فتوے لگا کر دین سے دور کر رہے ہیں، رسول پاک سے اور اولیاء اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ تو توحید کو سمجھنے کے لیے شرک کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی، اور آپ نے اعلان فرما دیا، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے، وحدہ لا شریک، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، وہ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ہم نے سورہ اخلاص کی اور دوسرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات کو سنا، ان تفاسیر، ان کی تشریح کی، تو سمجھ میں آیا کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی شریک ہو نہیں سکتا، وہ یکتا ہے، اس کی شان یکتا ہے۔ صدق وعدہ، اور آپ فرماتے ہیں خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ونصر عبدہ، اس نے اپنے بندے یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اور وہزم الاحزاب وحدہ، اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا فرماتے، اور آپ فرماتے ہیں ایھا الناس اسمعوا قولی، آپ کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں، اسمعوا قولی فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا، لوگوں میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا جمع ہوں گے، ہم کہیں اس طرح کی مجلس، یعنی کہ پھر آئندہ سال جو حج ہوگا شاید اس میں جمع نہ ہوں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی، آپ کا علم غیب بھی اس ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ آقا جانتے ہیں کہ
کہ آپ کی وفات مبارک کب ہوگی، آپ دنیا سے کب تشریف لے جائیں گے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عنہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ آخرت کا علم اور بارش کا علم اور جو رحم میں جو اولاد ہوتی ہے اس کا علم اور لوگ جو زمین پر جو موت ہوتی ہے جن کی اس کا علم اور جو دوسرے جو چیزاں ہیں اس کا علم اگر کسی کو ہے تو وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ رسول پاک اس ارشاد سے کہ میں شاید ہم اس طرح جمع نہیں ہوں گے، تو آپ کو یہ لوگوں کو بتانا تھا کہ آپ کا علم کیا ہے، علم نبی کیا ہے، علم غیب کیا ہے۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو علم غیب عطا نہیں کرتا مگر اس کے کچھ چنندہ پسندیدہ جو رسول ہوتے ہیں ان کو وہ باتیں بتاتا ہے، ان کو وہ غیب کا علم دیتا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے، لیکن وہ جس کو چاہے ان کو چن لیتا ہے علم غیب دینے کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اشارہ دیتے ہوئے آگے فرماتے ہیں، اب یہاں پر ہیومینٹی یہ بڑا اہم درس ہے، ایکوالٹی اور ہیومینٹی کی بات کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، مساوات انسانی کا تصور پیش کیا۔ ایھا الناس ان اللہ یقول یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فلیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود فضل الا بالتقوی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے پوروں کو بتا دیا کہ انسانیت ایک ہے، اللہ کی نظر میں سب ایک ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ریسزم عروج پر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں، کوئی کسی پر فضیلت نہیں رکھتا، بلکہ اگر کوئی فضیلت رکھتا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہی فضیلت رکھی جائے گی، کہ لوگ سب ایک جگہ سے نکلے ہیں، سب ایک جگہ سے تخلیق پائے ہیں، کسی کو اللہ نے کسی کو فیمینین، کسی کو میسکولین، کسی کو میل بنایا، کسی کو فیمیل بنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس اگر کوئی بڑا درجہ رکھتا ہے تو وہ اپنے گورے ہونے کی وجہ سے نہیں رکھے گا، کالے ہونے کی وجہ سے نہیں رکھے گا، عربی ہونے کی وجہ سے نہیں رکھے گا، عجمی ہونے کی وجہ سے نہیں رکھے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب کے ماحول میں ان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یقین جانو اور سمجھ لو کہ اگر اللہ کے پاس تمہارا درجہ ہے، اللہ کے پاس اگر تمہاری کوئی فضیلت ہے، وہ تمہاری دولت سے نہیں ہے، تمہاری جو ہے نا تمہاری یہ جو لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے نہیں ہے، تمہارا اگر اللہ کے پاس درجہ ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس ریسپیکٹفل اور اکرم وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ ایسا تاریخ ساز آقا کا خطبہ ہے، اگر جو لوگ سمجھ جائیں گے، جو ریسس قسم کی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، تو وہ ان ارشادات کو سمجھ جائیں گے تو کبھی اس شر سے جو ہے نا شر میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ آقا آگے فرماتے ہیں الناس من آدم و آدم من تراب الا کل مئثرۃ دم او مال یدعى به فهو تحت قدمی هاتین الا سدانۃ البیت و سقایۃ الحاج۔ انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے، اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے، سارے انتقام میرے پاؤں تلے رون دیے چکے ہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات اعلیٰ ہی باقی رہیں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیت وتعظمها بالآباء۔ قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں، کہ جو لوگ تم اپنے باپ داداؤں کے کارناموں پر جو فخر کرتے تھے، جو تفاخر دکھاتے تھے، جو پراؤڈ فیل کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ اور پھر یہ جو جملے ہیں آقا کے، فورتھ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے رائٹ آف لائف بتایا،
زندگی کے حقوق آپ نے بتایا ایھا الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام. اس ارشاد پر ہم کو جمے رہنا ہے. آقا کا یہ ارشاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے شہر حیدرآباد میں جو قتل و غارت گری کے جو معاملات پیش آتے ہیں. اللہ اکبر. سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت یہ کس طرف بڑھتی. آقا نے صریح طور پر ارشاد فرما دیا تمہارے خون، مال، عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی. تم مار نہیں سکتے بے وجہ کے کسی، تم جان کیسے لے سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نے خود یہ اعلان فرما دیا کہ تم کسی کی جان نہیں لے سکتے، حرام ہیں. عزتیں، ان کا مال نہیں لوٹ سکتے، وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. آج دیکھیے قتل و غارت گری میں مبتلا، لوگوں کے مال ہڑپنے میں مبتلا، جائیداد ہڑپنے میں مبتلا امت مسلمہ، خاص طور سے شہر حیدرآباد کے جو مسلمان ہیں کس طرف جا رہے ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ رسول پاک کی تعلیمات کو کیسے بھلا سکتے ہیں؟ آقا کی تعلیمات کو بھلائیں گے تو ذلیل و رسوا ہوں گے. دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. دنیا میں بھی شرمسار ہوں گے، دنیا میں بھی آپ کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. آخرت میں تو بڑی رسوائی ہے، آخرت میں تو بڑی رسوائی ہے. دنیا کی خاطر، چند روپیوں کی خاطر ہم دیکھتے ہیں 1000 روپے کے لیے، 700 روپے کے لیے، چند روپیوں کی خاطر. ارے دنیا کی محبت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. ارے آخرت کی فکر کرو، اپنے قبر کی فکر کرو، اپنے آخرت کی فکر کرو. اللہ فرماتا ہے وہ خیر ہے، وہ باقی ہمیشہ رہنے والی آخرت. ہم چند دنوں کی دنیا کے لیے آخرت کو برباد کر رہے ہیں. یہی ہم کو ریمائنڈ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہارے مال، تمہاری جان، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام کر دی گئی. تم بے وجہ کسی کو مار نہیں سکتے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جان لو جو کوئی بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کرتا ہے، من قتل نفسا، کسی ایک جان کو لیتا ہے، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے گویا تمام انسانیت کی جان کو بچایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پراپرٹی کے رائٹس بتائے. فمن كانت عنده امانۃ فليؤدها الى من ائتمنه عليها. اگر کسی کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے. یہ بھی دیکھیں آپ، ہم امانت میں خیانت کرتے. کوئی ایک بات بول دیے، کوئی کچھ پیسے رکھا دیے، وہ امانت میں خیانت کر دیتے. آپ جو ہے نا، کوئی آپ کے پاس کوئی سیکرٹ بولا آ کے، یہ بھی ایک امانت ہے. کوئی ایک آ کے سیکرٹ بولتا، وہ آپ دوسروں تک پہنچا دیتے وہ بات کو، یہ ایک امانت ہے. خیانت کر رہے ہیں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ الامانۃ عز، امانت داری کیا ہے؟ یہ عزت کا سبب ہے فرمائے سرکار. آگے آقا نے ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم وان المسلمین اخوۃ. لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے فرمائے سرکار. جس طرح تم اپنے بھائی سے محبت کرتے، اس کا خیال رکھتے اور اس کی جو ہے نا عیادت کرتے اور اس کے اوپر شفقت کرتے، آقا فرما رہے ہیں ہر وہ مسلمان جو دوسرا مسلمان بھائی ہے وہ تمہارے لیے اسی طرح درجہ رکھتا ہے جس طرح تمہارا بھائی ہے. اور یہی بات کو اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بینکم، کہ جو آپس میں تم مسلمان ہو، المسلم اخو المسلم، تم بھائی ہو آپس میں. لڑائی جھگڑے چھوڑو بھائی، یہ چیزیں کام میں آنے والے نہیں ہیں. چند دنوں کی دنیا ہے، چند روز کا معاملہ ہے، اور پھر ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، خبر میں جانا ہے، ہم کو سرکار کو صورت دکھانا ہے. ان معاملات کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ کیا چیز لے کے جائیں گے آپ؟ چند دنوں کی دولت کے لیے ہم لوگوں کے امانتوں کو لوٹ رہی، لوگوں کے مال کو کھا جا رہی، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کر رہی، اور جان تو لے رہی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درس جو آپ نے زندگی بھر دیا، انسانیت کا درس، وہ آپ کی امت ہی بھلا دے رہی. یہ کتنی تف کی بات ہے امت کے لیے. نوجوان سمجھو یہ بات کیا ہے. آقا علیہ السلام نے نہ صرف لوگوں کے اور مسلمانوں کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے کہا، بلکہ آپ نے خادموں کے حقوق کو، کیونکہ اس وقت ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایون آج بھی آپ دیکھیں سرونٹس کی وہ حیثیت، وہ حقیقت نہیں ہے لوگوں کی نظروں میں.
آج بھی کئی جگہ ایسا ہوتا ہے، مگر آقا علیہ السلام نے 2 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا، اریقاکم اریقاکم اطعموہم مما تاکلون واکسوہم مما تلبسون، کہ میں تم کو یہ ارشاد فرماتا ہوں کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے سرونٹس کا، اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ 2 مرتبہ ارشاد فرما کر آپ نے فرمایا کہ انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ اللہ اللہ، رحمت عالم کی کیا بات! رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے آپ، کہ تم اپنے غلاموں کو، اپنے سرونٹس کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ ایسا نہیں کہ تم تازہ کھا رہی اور اپنے غلاموں کو، اپنے سرونٹس کو باسی دے رہی۔ رسول پاک نے اس سے منع فرمایا۔ یہی تو ادا ہے آقا کی، یہی تو رحمت ہے آقا کی، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حبیب پاک، ہم نے آپ کو نہیں مبعوث فرمایا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور آپ نے آگے جو لا لیسنس تھی، جو لا قانونیت تھی، اس کا خاتمہ فرمایا۔ آپ نے آگے کے ارشادات میں جو لوگوں کی معاشی استحصال کیا جاتا تھا، ان باتوں کو لوگوں کو بتایا کہ ربا جو ہے وہ ختم ہو گیا، جو سود کا معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی بندہ انٹرسٹ، سود، یہ ربا جو چیزیں ہیں، یہ چیزوں کو نہیں اپنا سکتا۔ جو بھی یہ کام کرے گا اس نے حرام کیا، حرام کیا، حرام کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کو، یہ بھی آپ دیکھیں، اس چیز میں بھی ہمارے لوگ مبتلا ہے، فائنینس کے چیزوں میں، مٹی کے چیزوں میں، سود کے چیزوں میں، یہ اور جو رہن سینٹرز ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں پر کون سب سے زیادہ حاضر ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے آپ کے برادران عزیز، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے بڑے بزرگ، یہ تمام لوگ اس میں مبتلا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے سود کے معاملات میں جو ہے نا اپنا حصہ ڈالا، گویا اس نے اللہ اس کے رسول سے جنگ کی۔ حرب من اللہ و رسولہ، اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں۔ اور آگے رائٹس، انہیریٹنس، جیسا میں نے عرض کیا کہ اس وقت کوئی تصور نہیں تھا کہ انہیریٹنس، وراثت کی بات کی جائے، لوگوں کو وراثت میں حصہ دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دے دیا، یعنی اب تم اس میں چینجز، اس میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس کا جس کا جو حق دیا، باپ کا، بیٹی کا، بھائی کا، اور جو اولاد ہے، جس کے جو حق ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آلریڈی اس کو دے دیا لوگوں کو۔ اب تم اس میں کوئی پھیر بدل نہیں کر سکتے، جو چینجز نہیں لا سکتے، کوئی ترمیم نہیں کر سکتے۔ کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں یہاں پر کہ الولد للفراش وللعاہر الحجر وحسابهم علی اللہ، بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے، اور ان کا حساب و کتاب خدا کے ہاں ہوگا۔ آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رائٹ آف سوشل آئیڈینٹی یعنی معاشرتی شناخت کی بات کی۔ آپ نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ او تولا الی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ، جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا تو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح قرض کی وصولی کی بات کی اور اونرشپ کی بات کی، اور آگے آقا علیہ السلام نے رائٹس آف ہسبینڈ اینڈ وائفس کی بات کی۔ جس طرح تمہارے حقوق ہیں ان کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم کو اس کی پاسداری کرنی ہوگی، تم کو ان کا خیال کرنا ہوگا۔ جب تم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو یہ امانت دی تو تم اس میں خیانت نہیں کرو، ان عورتوں کے حقوق کو پورا کرو۔ یہ کون سوچ سکتے تھے اس ٹائم پہ جب کہ عورتوں کو پراپرٹی کی طرح دے دیا جاتا، پراپرٹی میں عورتوں کو بھی بیچ دیا جاتا تھا، ساتھ میں دے دیا جاتا تھا، یا پھر بازار میں ان کو فروخت کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت میں آقا فرما رہی کہ اپنی بیویوں کا خیال رکھو، اپنی عورتوں کا خیال رکھو، ان کو اللہ سے تم نے اللہ کی طرف سے تم کو امانت دی گئی، تم اس میں خیانت نہیں کرو، ان کو اچھے سے ان کا خیال کیا کرو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویمنس رائٹ کی بات کی، جس طرح میں نے کہا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ لَكُمْ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور وہ خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ
ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو اور انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ لوگوں میری بات سمجھ لو، میں نے حق تبلیغ ادا کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عورتوں کے حقوق بتائے اور یہ بتایا کہ یہ تمہارے پاس جو عورتیں آئیں جو تم پر حلال ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوئی، اللہ کی طرف سے تم کو وہ حلال ہوئی ہیں، تو تم اس کا خیال رکھو، اس امانت کا خیال رکھو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق کو پورا کرو۔ اس کے جو اعمال تم کو کرنے ہیں، جو بنی الاسلام ہیں، جو بیسک اسلام کے جو فنڈامنٹلز ہے ان کو پورا کرو۔ آقا نے فرمایا کہ اپنے نمازوں کو پورا کرو، اپنی زکاتوں کو ادا کرو، ادو زکات اموالکم، اپنی زکوٰۃ کو ادا کرو۔ لوگ جو ہے نا یہ کام پورے نہیں کرتے، اپنی مال میں سے کچھ نکال کر اللہ کی راہ میں دینا ان کے لیے گرا گزرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ اور یقیناً مال ہمارے لیے بہت محبوب ہوتا ہے، مگر آقا فرما رہی کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیو، زیادہ نہیں ہے، 2.5% ہے سال میں جو آپ کو ادا کرنا ہے۔ اتنا مال ہم کماتے ہیں سال بھر، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہم کو جو ہے نا ہمارے برڈن ہوتا ہے، ہماری جان پہ آتا۔ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر ادا بھی کرے تو اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے۔ اللہ ماشاء اللہ بعض حضرات ہیں جو خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں، مگر ہر بار آپ کوئی نیک کام کر رہی، کوئی خیر کا کام کر رہی، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دو۔ یہ کیا بات؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ریا سے بچو، ریاکاری سے بچو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کے لیے یہ اللہ کے حقوق ہے، اللہ کے حقوق میں لوگوں کو کیوں شامل کر رہی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل آپ کو وہ اعمال آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، حبط ہو جائیں گے، آپ کے اعمال تمام اعمال حبط ہو جائیں گے اگر ریا اس میں شامل ہو جائے، شو آف اور جو آپ کا لوگوں کو دکھانے کا معاملہ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گا جاؤ لوگوں سے ہی لے لو، تم وہ جو دنیا میں چاہتے تھے وہ تم کو مل گیا، یہاں آخرت میں تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو جب تم مال ادا کر رہی، جب تم لوگوں کا خیال کر رہی، خدمت کر رہی، خدمت خلق اللہ کے لیے کرو، للہیت کو شامل کرو اپنے دلوں میں۔ یہ للہیت ختم ہو گئی، یہ اللہ والوں کا معاملہ تھا، انہوں کوئی کام لوگوں کو نہیں دکھاتے تھے۔ کئی ایسے واقعات ہم کو ملتے، غوث اعظم کے واقعات ملتے اور صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کے واقعات ملتے کہ کئیوں لوگوں کی کفالت کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین کے تعلق سے آتا، دنیا سے پردہ فرمائی کے بعد کئی فیملیز، سووں کی تعداد میں لوگ حاضر ہوئے کہ امام نے ہماری کفالت کی، ہماری کفالت کی، چھپے رات کے اندھیرے میں آپ نے سروس کی، ہیومینٹی کی سروس کی، انسانیت کی سروس کی، آپ نے لوگوں کی خدمت کی، خدمت خلق کی۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا، اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے، یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، یہ ہم کو اپنانا ہے۔ تو اللہ کے جو حقوق ہے اس کو پورا کریں، نماز پابندی سے ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، روزوں کو رکھیں، حج آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استطاعت دی، حضور فرماتے ہیں تو حج کو جاؤ، وَتَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ وَأَطِيعُوا وَلَاةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ۔ جب تم یہ سب کام کرو گے، اللہ کے امروں کو پورا، اس کے احکامات کو پورا کرو گے، تو تم اس کے بعد پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جب یہ سب ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا حق فرمایا، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَنَصَحْتَ۔ فرمایا لوگوں تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے بروز قیامت پوچھے گا کہ بتاؤ تم کیا جواب دو گے جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آقا نے آخر میں اپنا حق بیان فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حق ہے کہ جب قیامت کے روز آپ کے تعلق سے سوال کیا جائے گا تو آقا نے پوچھا صحابہ اکرام سے بتاؤ تم کیا جواب دو گے، تو لوگوں نے کیا فرمایا، نشہد انک قد ادیت الامانۃ، کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے اللہ کی طرف سے جو امانت تھی وہ امانت پہنچا دی اور آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی، آپ نے جو نصیحت تھی وہ پوری فرمائی، آپ نے جو اللہ کی امانت تھی وہ آپ نے ادا فرما دی۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِأَصْبُعِهِ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ
اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اللہ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں یہ سن کر اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کیا، اور آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ آپ دیکھیں خطبہ حجۃ الوداع، ایسا آئین، ایسا منشور اللہ کے رسول نے پیش فرما دیا کہ اب کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خطبے کی جو اتباع کر لے گا دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اور آقا نے ان تمام چیزوں کو اس وقت بیان فرمایا، جیسا میں نے عرض کیا، اس وقت بیان فرمایا جب ان چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہوں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو بیان کر کے رہتی دنیا تک بتا دیا کہ اگر کسی نے انسانیت کی خاطر آواز اٹھائی، انسانیت کا حق اور اس کی رائٹس کی آواز اٹھائی، تو ویسٹرن کنٹریز نے آواز نہیں اٹھائی، یوروپ نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے اس آواز کو نہیں اٹھایا سوائے رحمت عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اگر آپ دیکھیں آپ کی سیرت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اپنی امت کے لیے کیا تھی۔ آج ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ ایتھیسٹ بن رہے ہیں۔ آپ کو معلوم 3 بڑے مذاہب بتائے گئے، ایک ہے کہ جو کرسچینٹی ہے، یہ سب سے زیادہ میجورٹی میں ہے، اس کے بعد اسلام ہے، اور جو تیسرا جو نمبر آتا ہے وہ ایتھیزم کا ہے۔ لوگ بے دین ہوتے چلے جا رہے ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، حالانکہ کمپیئر ٹو ادر ریلیجنز اسلام سے لوگ کم دور ہو رہے ہیں، لیکن یہ نمبرز بھی بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا ماں باپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے ڈسٹربنسز بہت ہیں، ان کے پاس ڈسٹریکشنز بہت ہے۔ سوشل میڈیا جو سب سے بڑا ڈسٹریکشن ہے، اس سے اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ آج بے حیائی عام ہے، اپنے بچوں کو سرویلنس پہ رکھیں، اور اپنے خاص طور سے جو کزنس ہے ان کے ساتھ جو خلط ملط کا معاملہ ہوتا ہے، اس سے پرہیز کرنی ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حجاب کے جو معاملات سکھائے ہیں، حجاب کے جو احکامات بتائے ہیں، اس پر عمل پیرا کرنا اور عمل پیرا ہونا ہوگا ہم کو۔ جب تک ہم اس پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے تو پھر ہم کس طرح یہ توقع رکھیں گے کہ ہماری بچیاں جو ہے نا آگے عزت دار اور پردہ دار ہوگی۔ آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ خود بڑے جب بچے ٹوڈلرز ہیں، جب انفینٹ ہے، اسی وقت سے بچوں کی تربیت آپ کو کرنی ہوگی۔ خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانی ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مولا کائنات، اس کے راوی ہے غالباً مولا کائنات یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، کہ جب تم بچوں کی پرورش کرو تو ان کی پرورش 3 خصلتوں پر، 3 چیزوں پر کرو۔ یہ 3 چیزیں سکھاؤ، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور قرآن کی تلاوت کو سکھاؤ۔ جب تک تم ان چیزوں پر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرو گے، بچے پھر دین سے دور ہی ہوں گے۔ مگر جان لو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ، کیا تعلق ہے۔ ہم جو یہ میلاد میں آقا کا جشن مناتے ہیں، ان کے نام پہ آنسوں کو بہاتے ہیں، ان کے نام پر خوش ہوتے ہیں، اشکبار ہوتے ہیں، ان کا نام سن کر ہمارے جسموں میں ایک جوش، ایک کرنٹ دوڑتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ارے انہوں نے بھی تو کیسی محبت کی، کیسی شفقت کی امت پر، کیسی رحمت ہے آقا کی، سن لیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ نے گزارش کی، ایک ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے میرے آقا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، جو عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ ہیں اور اعلانیہ اور چھپے ہوئے جو گناہ ہیں اسے تو معاف فرما۔ اسے سن کر آپ اتنا مسکرائی، اتنا مسکرائی کہ آپ جو ہے نا گود سے آپ کا سر نیچے آ گیا، اتنا آپ خوش ہوئی۔ اور اس پر آقا نے پوچھا کہ اے عائشہ، کیا تم اے سرو کی دعائی، کیا تمہیں میری اس دعا نے تم کو خوش کیا؟ کیا تم بہت خوش ہوئی جب میں نے تمہارے لیے دعا فرمائی؟ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ یقیناً میں آپ کی دعا پر کیوں خوش نہ ہوں، آپ رحمت للعالمین نبیوں کے سردار نے میرے لیے دعا فرمائی تو میں یقیناً خوش ہوئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رحمت عالم کی رحمت دیکھیں، محبت دیکھیں امت کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، اللہ کی قسم میں ہر نماز میں میری امت کے لیے دعا کرتا ہوں،
میری امت کے لیے یہی دعا کرتا ہوں جو میں نے تمہارے لیے کی، اے عائشہ میری امت کے لیے میں ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے، ان کی بخشش فرما دے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز محبت ہے، اور ہم کیا صلہ دے رہے ہیں ان کی محبت کا، ہم کیا صلہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہیں؟ جو انہوں نے تعلیمات سکھائیں، جو انہوں نے لوگوں کا تزکیہ کیا، کیا ہم اس کو بھلا نہیں بیٹھے؟ کیا ہم حجۃ الوداع کا جو آپ کے جو ارشادات ہے، کیا ہم نے اس کو بھلا نہیں دیا؟ یقیناً ہم نے بھلا دیا۔ اور یاد رکھے، جیسا میں نے عرض کی کہ انسانیت پستی کی طرف تھی، جب انسانیت ان ارشادات کو، ان احکامات کو بھلا بیٹھے گی، وہ پھر پستی کی طرف چلے جائے گی۔ اگر ان کی باتوں سے ہم گریز کریں گے، ان کے ارشادات کو ہم بھلا بیٹھیں گے، تو دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ ان کو چاہنے لگیں گے، ان کا چرچا کریں گے، ان کی سیرت پر عمل کریں گے، اور اپنے بچوں کو ان کی سیرت سکھائیں گے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا کرائیں گے، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آخر میں شیخ الاسلام سید محمد بادشاہ حسینی لعیق رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا، جو آقا کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، آپ کا کلام، آپ کا سلام مشہور زمانہ، آپ نے فرمایا کہ انسان بنایا ہمیں امی لقبی نے، مکی مدنی نے، کیوں ذات گرامی پہ نہ ہو آپ کی نازان، ہر عظمت انسان ہے آپ کے جلووں ہی سے رنگینی عالم، اے محسن اعظم پروردائے حسن آپ کے سارے گل و ریحان، اے جان بہاراں۔ دارالعلم کی طرف سے، خاص طور سے نظام غوری صاحب کی طرف سے یہ موقع عنایت فرمایا جا رہا ہے۔ میں بڑا مشکور ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کوششوں کو، ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور آپ کو، ہم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، اسوہ پر، اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔